بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو آستان حق میں خوش آمدید۔ بوڑھے عبد المطلب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کے دل پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس نئی مصیبت کے احساس کا گہرا زخم تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے دل میں ایسی رقت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے ویسی رقت نہ تھی۔ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی قدر کرتے تھے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے تھے، خوب احترام کرتے تھے۔ ان کا خاص فرش جس پر کوئی دوسرا نہ بیٹھ سکتا تھا، اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھاتے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے، آپ کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے اور یقین رکھتے تھے کہ آئندہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نرالی شان ہونے والی ہے۔ لیکن ابھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو طالب کو ان کے دادا عبد المطلب وصیت کر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے سگے بھائی تھے۔ انہوں نے آپ سے خاص رحمت و شفقت برتی۔ وہ مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ خود آپ بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے، جو کچھ ملتا اسی پر قناعت فرماتے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 برس ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا قصد کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی جدائی بہت ناگوار گزری، جس سے وہ بھی بہت متاثر ہوئے اور اپنے ساتھ لے لیا۔ جب قافلے نے ملک شام کی حدود میں پہنچ کر شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ ڈالا تو بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک بڑا راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر سرکار محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا۔ لوگوں نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ بچا ہو جس نے جھک کر سجدے نہ کیا ہو، اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں، جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ پھر اس نے قافلے کی ضیافت کی اور ابو طالب سے کہا، ان کو واپس کر دیں، ملک شام نہ لے جائیں، کیونکہ یہودی اور رومیوں سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ بھیج دیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 20 برس کی ہوئی تو ذی القعدہ کے مہینے میں عکاظ کے بازار میں ایک لڑائی پیش آئی، جس میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس اور غیلان کے قبائل۔ دونوں میں گھمسان کا رن پڑا۔ فریقین کے کئی آدمی کھیت رہے، لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی اور طے کیا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں، جدھر زیادہ ہوں ادھر والے زیادہ مقتولین کا خون بہا لے لیں۔ اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی شر و عداوت کو مٹا دیا گیا۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے اور اپنے چاچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے۔ اس کا نام جنگ فجار اس لیے پڑا کہ اس میں حرام مہینے کے حرمت پامال کی گئی تھی۔ فجار نام کے واقعات 4 پیش آئے۔ ہر سال ایک واقعات پیش آتا رہا۔ اس سے پہلے کے 3 واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے پیش آئے۔ لڑائی صرف اسی چوتھے واقعہ میں پیش آئی۔ اس جنگ کے بعد ہی ذی القعدہ کے مہینے میں
5 قریشی قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا جسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ اس قبائل کے نام یہ ہیں: بنو ہاشم، بنو المطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تیم۔ ایک بار کی واقعہ ہے کہ ایک آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا۔ عاص بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس نے بنو عبد الدار، بنو مخزوم، بنو جمح، بنو سہم اور بنو عدسی سے فریاد کی لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ چنانچہ اس نے جبل ابو قبیس پر چند اشعار میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی کہ کوئی اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی، چنانچہ مذکورہ قبائل کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں عہد و پیام کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور عاص بن وائل سے زبیدی کا حق دلا کر رہیں گے۔ اس عہد و پیام میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف فرماتے تھے اور شرف و رسالت سے مشروف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے: میں عبداللہ بن جدبان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کی عوض میں سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بلایا جاتا تو اسے یقیناً قبول کرتا۔ سرکار محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چاچا کی کفالت میں پرورش پائی۔ والد سے وراثت میں جو کچھ بھی ملا تھا اس سے کچھ نہ ہونے والا تھا، لہٰذا جو ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے، اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ قیرات ایک دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے۔ اوائل عمر میں بکریاں چرانا انبیاء اکرام کی سنت ہے۔ سرکار محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جوان ہو گئے تو غالباً تجارت کرنے لگے، کیونکہ بعض روایت میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صائب بن ابو صائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ بہترین ساجی تھے، نہ حجت کرتے تھے نہ جھگڑتے تھے۔ آپ معاملات میں حد درجہ امانت، سچائی اور پرہیز کے لیے مشہور تھے اور زندگی کے سارے میدانوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہی وتیرہ تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہی امین پڑ گیا تھا۔ آپ کا یہی شہرت سن کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔ وہ شرف اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی سب سے معزز خاتون تھیں اور لوگوں کو کچھ اجرت پر اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھیں۔ انہوں نے پیشکش کے ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے اچھی اجرت دیں گی۔ آپ نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ مل کر ملک شام کا سفر کیا۔ وہاں خرید و فروخت کی خوب نفع ہوا اور اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ پھر مکہ واپس آئے اور امانت ادا فرما دی۔